اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ناظرین، آج یوم شہادت امام ہشتم علی رضا علیہ السلام ہے. سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی جانشین رسول. یہ سلسلہ امامت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے معین کیا ہے اور اسی کے حکم سے یہ قائم ہے. اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو منتخب کیا اور نبیوں میں اللہ نے رسول بنائے. رسولوں میں اس نے اولو العزم پیغمبر قرار دیے اور 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہوئے اور 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر. یہ 5 اولو العزم پیغمبر وہ ہیں جن کو اللہ نے شریعت عطا کی. اس میں سب سے پہلا نام جناب نوح علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ سلسلہ رسالت، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے جنہیں سردار انبیاء کہا گیا، جو فخر انبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، خلق عظیم ہے. لیکن سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا. اللہ نے پہلے نبیوں کے ذریعے سے ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور جب خاتم النبیین پہ سلسلہ نبوت ختم ہونے لگا تو اللہ نے ان کے بعد کے لیے ان کے جانشین، ان کے وصیوں کا انتظام کیا کہ سلسلہ نبوت ختم ہوگا لیکن سلسلہ ہدایت قائم رہے گا اور باقی رہے گا. یہ سلسلہ ہدایت جو اب نبوت کے بعد امامت کی صورت میں آگے بڑھا، جس میں اللہ نے 12 امام قرار دیے، جن میں پہلے امام مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جن کی امامت، جن کی خلافت، جن کی جانشینی کا اعلان غدیر کے مجمع عام میں کیا گیا. تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. جب پیغمبر اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مولائے کائنات کو بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اور بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم. مولائے کائنات سردار اوصیاء ہیں، بلا فصل خلیفہ اور جانشین رسول ہیں اور سلسلہ امامت کی پہلی کڑی ہیں. اللہ نے اس سلسلہ امامت کو قائم کیا ہے جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے تمہارے درمیان امامت کے سلسلے کو قائم کیا ہے يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہا ہے اور انجام دیتا رہے گا. لما صبروا، اور اس کا خاصہ صبر ہے.
یہ امامت ہے۔ شان امامت کیا ہے؟ شان امامت یہ ہے کہ وہ خلفاء، چاہے وہ بعد رسول ہوں اور چاہے وہ بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے بادشاہ ہوں، یہ سب امامت سے لرزہ براندام رہتے تھے۔ ان کو امامت کا وجود برداشت نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کبھی قید میں رکھا گیا، کبھی ان کو وطن سے دور بلایا گیا اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا گیا، اور کبھی ان کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کیا ہارون رشید نے ایک عرصے تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں نہیں رکھا؟ صرف قید خانے ہی میں نہیں رکھا، ظاہر ہے کہ اگر قید میں تھے تو ہارون رشید کا کیا بگڑ رہا تھا؟ نہیں، اس کو امام کا وجود ہی برداشت نہیں تھا۔ قید کی حالت میں زہر دے دیا۔ یہ ہمارا 7واں امام جو قید میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ہتھکڑیاں، بیڑیاں یہ قید میں آپ کے ہاتھوں میں اور پیروں میں تھیں۔ شہادت کے بعد آپ کے ہاتھوں سے بیڑیاں اتاری گئیں، پیروں سے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتاری گئیں، پیروں سے بیڑیاں اتاری گئیں۔ جنازہ اٹھانے والے کون تھے؟ 4 حمال، 4 مزدور۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ رسول کے جانشینوں کا جنازہ ہے۔ یہ 7ویں امام کا جنازہ تھا، جن کو 4 مزدور لے کر جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، اور انہوں نے جا کر بغداد کے پل پر رکھ دیا تھا۔ سلیمان جو امام کا چاہنے والا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا اور جنازے کو بڑے اہتمام کے ساتھ لے گیا، اور یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ امام ابن امام کا جنازہ ہے۔ دفن کے لیے باعجاز ہمارے امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے، اپنے پدر بزرگوار کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، سپرد خاک کیا۔ اب 7ویں امام کے بعد جو حجت خدا اور اپنے زمانے کا امام تھا، اس کا نام نامی ہے علی، لقب رضا، جو مدینے کی سرزمین پہ رہ رہا تھا۔ جیسا کہ میں ولادت کے موقع پر ناظرین کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ مامون ہارون رشید کے 2 بیٹے، ایک بیٹا امین جو عرب نسل تھا، اور ایک بیٹا مامون جو ایرانی نسل تھا، لیکن ہارون نے اپنے بعد کے لیے اپنا جانشین اپنے عرب والے بیٹے امین کو بنایا تھا۔ یہ حکومتیں ہیں جو ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو۔ باپ نے اپنے بیٹے امین کو بادشاہ بنایا۔ اس وقت مامون ایران میں تھا، خراسان میں تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو ظاہر ہے کہ کیسے برداشت کرتا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کروا دیا، اور پورا اقتدار ایران و عرب و عجم پہ مامون کا ہو گیا۔ اسی دور میں علوی سر اٹھا رہے تھے۔ اب اپنے بھائی کا تو خاتمہ کر چکا تھا، جو باپ کا بنایا ہوا ولی بادشاہ تھا اور جانشین تھا، لیکن اب جو اللہ کے بنائے ہوئے امام تھے، جب باپ کا بنایا ہوا بادشاہ و جانشین برداشت نہیں ہوا تو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندہ کیسے برداشت ہوتا؟ علوی سر اٹھائے ہوئے تھے،
اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے 8ویں امام کو مدینے سے خراسان بلایا۔ علم امامت سے امام جانتے تھے کہ اب جو یہ میرا سفر مدینے سے خراسان کی طرف ہو رہا ہے، ایران جا رہا ہوں، تو دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، لہذا اپنے فرزند امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، تبرکات ان کے سپرد کیے، اور مامون کی طرف سے آئے ہوئے وفد کے ساتھ آپ مدینے سے روضہ رسول سے رخصت ہو گئے، اپنے جد کے شہر کو الوداع کہا، قبر رسول سے رخصت ہوئے، مدینے سے نکل گئے، ایران کی سرزمین پر پہنچے۔ آپ کا روٹ جو تھا وہ نیشا پور ہوتے ہوئے خراسان پہنچنا تھا۔ جب اہل نیشا پور کو معلوم ہوا تو بڑا عزت و احترام کے ساتھ امام کا استقبال ہوا، سینکڑوں علماء امام کے استقبال کے لیے بڑھے۔ امام نے اپنے آبائے طیب و طاہرین کے توسل سے، حوالے سے حدیث رسول اور حدیث پیغام الہی کو پہنچایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا ہم نے آ گیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں، بشرطها و شروطها و انا من شروطها۔ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شرائط ہے، ان شرائط میں ایک شرائط امامت کی بھی ہے، وانا من شروطها۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام نے نیشا پور کی سرزمین پر فرمایا، علماء نیشا پور نے اسے قلم بند کیا، تاریخ نیشا پور میں یہ واقعہ درج ہے۔ وہاں کے مومنین نے خواہش کی کہ امام قیام فرمائے، امام نے قیام کیا اور اپنی برکتوں کا اظہار کیا۔ آپ کے وجود سے وہاں پر ایک چشمہ جاری ہوا جس کو چشمہ رضوی کہا جاتا ہے، جو آج تک قائم ہے۔ قدم گاہ رضوی آپ کے پیروں کے نشان پتھر پہ بنے۔ یہ آپ کے معجزات کا اظہار اس لیے ہو رہا تھا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ دنیاوی امام نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، ان کو اللہ نے ہادی بنایا ہے، یہ اللہ کے حکم سے امام وقت ہے۔ نیشا پور ہوتے ہوئے آپ خراسان پہنچے، مامون رشید نے طلب کیا، مامون رشید سے ملاقات ہوئی، ولی عہدی کو پیش کیا گیا۔ امام نے ایک جملہ کہا، مامون تو اسے ولی عہد بنا رہا جو تیرے بعد زندہ نہ رہے، لیکن امام کے انکار کے باوجود بھی مامون نے ولی عہدی کا اعلان کیا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ یکم رمضان سن 200 ہجری میں امام کی ولی عہدی کا اہتمام ہوا، اعلان ہوا، جس میں تمام علماء، رؤساء، پبلک یہ سب جمع ہوئی، بادشاہ بھی موجود تھا۔ تاریخ میں بڑے تفصیل کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، لہذا میں اپنے جد کے دین کو پہنچاؤں گا۔ قرآنی آیات، احادیث رسول، فقہ، ان مسائل کو میں دنیا تک پہنچاتا رہوں گا، اور آپ نے کیا بھی وہی۔ مسلح آپ اپنے گھر کے باہر جو محل بادشاہ کی طرف سے ملا تھا، آپ بیٹھ جاتے تھے، لوگ آتے تھے، آپ ان کے سوال کے جوابات دیتے تھے۔ لیکن مامون کہ اس ولی عہدی کے دور میں امام رضا علیہ السلام نے علمی مسائل کو عام کیا، علم کے دریا بہا دیے،
اس لیے کہ مامون کے دربار میں باہر سے بھی علماء آ رہے تھے، مختلف علماء آئے، ان سے مناظر تاریخ میں موجود ہیں، علماء یہود، علماء نصارہ، علماء مجوس، یہ سب آتے تھے اور امام سے بحث کرتے تھے، امام ان کو جوابات دیتے تھے اور ان کو قائل کرتے تھے۔ یہ ہے شان امام علی رضا علیہ السلام۔ یکم رمضان سن 200 ہجری میں امام کی ولی عہدی کا اعلان ہوا۔ 1 مہینہ گزرا تھا، ماہ رمضان تمام ہو رہا تھا، عید کا چاند فلک پر نمودار ہوا۔ مامون کی فرمائش، اے فرزند رسول اس سال نماز عید آپ پڑھائیں۔ اب یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ حقیقت میں نماز پڑھانے کا حق معصوم کو ہے یا جو شرائط معصوم نے بیان کی ہے انہیں ہے۔ غیر نماز جماعت کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتے۔ فقہ اسلامی جو حقیقت میں فقہ جعفری ہے، اس میں امام جماعت کے بھی شرائط ہے۔ نماز پڑھانے والا بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، عادل ہو، صحیح نماز پڑھتا ہو۔ یہ ہیں شرائط امام جماعت کے۔ جنہیں گویا اس مذہب جعفریہ نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو جس کا چند لمحوں والا امام جو ہمارا آپ کا بنایا ہوا مصلی پر آ رہا ہے، اس کے لیے یہ شرائط معین کیے گئے ہیں۔ تو جسے اللہ نے امام بنایا ہو تمام خلائق کے لیے، اس کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ہر ایک امام نہیں بن سکتا، اللہ کا معین کیا ہوا ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا، منصوص من اللہ ہوگا، عدل و انصاف سے کام لے گا، عالم ہوگا، عادل ہوگا، صحیح طریقے سے حق نماز کو ادا کرے گا۔ یہ ہے شان امامت۔ تو حقیقت میں تو نماز کا حق امام کو تھا، لیکن دنیا کی ستم ظریفی اس حق کو بھی باطل حکومتوں نے چھین لیا۔ نماز وہ پڑھانے لگے جو حرام زادے تھے، نماز وہ پڑھانے لگے جو شرابی تھے، نماز وہ پڑھانے لگے کہ جو جاہل تھے۔ تاریخ گواہ ہے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی، نماز نشے کی حالت میں پڑھائی جا رہی تھی۔ قرآن میں حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو سمجھ تو سکو۔ معاویہ کے دور میں ادھر شام میں معاویہ کی حکومت، ادھر مدینے میں عثمان کی حکومت، دنیاوی دور خلافت تیسرا دور، اور ان کا بنایا ہوا نمائندہ کوفے میں نماز پڑھا رہا ہے، مسجد کوفہ میں۔ ولید، تاریخ بتاتی ہے کہ ولید جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تو نشے کی حالت میں تھا، شراب پیے ہوئے تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد گھوم کر کہتا ہے مامومین سے کیا 2 رکعت اور پڑھا دو؟ جائیے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو جہاں ایسے نماز پڑھانے والے ہوں جنہوں نے اصول و قیود کو چھوڑ دیا ہو، لیکن حقیقت میں نماز پڑھانے کا حق معصوم کو ہے، امام کو ہے، یا جسے امام معین کرے۔ تو مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام سے فرمائش کی، اے فرزند رسول اس سال آپ نماز عید پڑھائیں گے؟ تو امام نے پہلے تو یہی کہا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، یعنی گویا اس وقت یہ مسئلہ نماز کا امور سلطنت میں داخل ہو چکا ہے،
لہذا مجھے اس کام سے معاف رکھ۔ لیکن بادشاہ کا اصرار ہوا۔ امام نے کہا کہ اچھا، اگر تم مجھ سے فرمائش کر رہا ہے کہ نماز عید میں پڑھاؤں تو میں نماز عید پڑھانے کے لیے اس طرح سے جاؤں گا جیسے رسول خدا عیدگاہ جاتے تھے۔ اجازت مل گئی۔ امام گھر میں عید کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ادھر حکومت کا وفد امام کو لینے کے لیے آیا ہے۔ امام نے غسل کیا، لباس پہنے، لباس زیب تن کیا، سر پہ سفید امامہ باندھا۔ آج یہ علماء کی شناخت ہے کہ سید کالا امامہ باندھے گا اور غیر سید سفید امامہ، لیکن امام نے بتایا کہ دیکھو عید کے دن امام جماعت کے لیے سفید امامہ پہننا یہ مستحب ہے، سیرت رسول ہے، کیونکہ امام فرما چکے تھے کہ میں نماز اس طرح سے پڑھانے جاؤں گا جیسے رسول خدا نماز عید پڑھاتے تھے۔ تو سفید امامہ تحت الحلق باندھا، پا برہنہ گھر سے باہر نکلنا چاہا، جیسے ہی باہر نکلے پا برہنہ جلدی سے حکومت کے سپاہی جو موزے بھی پہنے ہوئے تھے، جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، جلدی گھوڑے سے اترے جلدی سے، اور پیروں سے جوتے جو راہ اتار کے امام کے ساتھ پا برہنہ ہو گئے۔ امام گھر سے چلے، رکے، تکبیر کی آواز بلند کی، پھر آگے بڑھے، پھر تکبیر کی آواز بلند کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، مجمع دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، لوگ جوگ در جوگ گھروں سے نکل رہے تھے، اور جب امام تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے تو آپ کے ساتھ زمین و آسمان سے تکبیر کی آوازیں کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی کہ اگر آج فرزند رسول اسی صورت سے عیدگاہ پہنچ گیا تو تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ارادے کو ترک کر دیا، فوراً پیغام بھیجا فرزند رسول آپ کو زحمت ہوئی، آپ رہن دیں، جو نماز عید پڑھاتا تھا وہی پڑھائے گا۔ لیے ایک مرتبہ امام سے کہا گیا، اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ امام نے محلے کی مسجد میں نماز عید ادا کر لی، پھر اس سال عیدگاہ میں نماز عید نہ ہو سکی۔ ہاں عزیزوں، امام کا وجود باعث رحمت تھا۔ قحط سالی، آب بارہ نہیں ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ مامون نے فرمائش کی، فرزند رسول لوگ بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ امام نے کہا اچھا میں دعا کروں گا، خداوند عالم اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ امام نکلے، نماز 2 رکعت پڑھی، بارگاہ الہی میں دعا کی، ہوائیں چلنے لگی، بارش ہوئی، جل تھل بھر گیا، قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ہے امام کے بڑھتے ہوئے رسوخ اور مومنین میں اور لوگوں میں محبت کا اضافہ۔ جب اس طرح کی کارنامے امام کے ظہور پذیر ہوئے اور امام کی شہرت ہوئی اور لوگوں نے پہچانا کہ یہ علی رضا علیہ السلام وہ ہیں کہ جو جانشین رسول ہے، حقیقت میں امام وقت یہ ہیں۔ مامون رشید یہ غاصب بادشاہ ہے، حقیقی جانشین اور حقیقی جو جن کو حق ہے خلافت اور امامت کا، وہ امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ بس اس کو گوارا نہ ہوا، اس نے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے قتل کا منصوبہ بنا لیا، لیکن قتل بھی کرے وہ پتہ بھی نہ چلے، اس لیے کہ ولی عہد سلطنت ہے اور مامونی ہی نے ولی عہد بنایا ہے۔ تو اس طرح سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے کہ خون کے دھبے ان کے دامن پہ نہ آنے پائیں۔ لہذا خاموشی کے ساتھ انگوروں میں زہر ملا دیا گیا، امام کو طلب کیا گیا، اے فرزند رسول کتنے اچھے انگور ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اس سے اچھے انگور جنت کے انگور ہیں۔ کہا کہ کچھ تناول فرمائیں، کہا کہ مجھے معاف رکھ، نہیں مانا۔ ایک خوش انگور کا اس نے اٹھایا، خود کھانا شروع کیا، انہیں گویا ظاہر کرنا یہ تھا کہ دیکھیے میں بھی کھا رہا ہوں اور آپ بھی کھائیے۔ تو جس میں زہر نہیں تھا اس نے خود اٹھا لیا، اور جو زہر آلود تھے وہ امام کی طرف بڑھا دیے۔ امام نے بحالت مجبوری، اس لیے کہ تلوار نیام سے نکل چکی تھی کہ اگر آپ نے یہ انگور نہیں تناول کیے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام نے چند دانے
انگور کے تناول فرمائے، کھڑے ہو گئے، سر پہ چادر ڈالی، چلے۔ کہاں چلے؟ کہا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے۔ گھر واپس آئے۔ ابو صلت حربی کہتے ہیں کہ امام تشریف لائے، بستر پر لیٹ گئے، کروٹیں بدلنے لگے، زہر کا اثر جسم میں پھیلنے لگا۔ امام غریب الغربا، اس امام کا لقب، جہاں ان کو سلطان عرب والعجم کہا جاتا ہے، وہیں ان امام کو غریب الغربا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غریب کس معنوں میں؟ مفلسی کے معنوں میں غریب نہیں ہے۔ آوارہ وطن، مسافر، گھر سے دور۔ غریب الغربا، ایسے آوارہ وطن، ایسے مسافر کہ جن کا اپنا کوئی ساتھ میں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام بھی غریب الوطن تھے، لیکن بہنیں ساتھ میں تھیں، بیٹے ساتھ میں تھے، بھائی ساتھ میں تھے، اولادیں ساتھ میں تھیں۔ لیکن امام رضا علیہ السلام، نہ عورتیں ساتھ میں ہیں، نہ بہنیں ہیں، نہ بھائی ہے، نہ اولادیں، کوئی ساتھ میں نہیں، تنہا۔ دو خادم ہیں امام کے ساتھ، ایک خواجہ مراد، ایک خواجہ ربیع، ایک خواجہ ابو صلت حربی اور ایک خواجہ مراد۔ یہ دو امام کے خادم ہیں جن سے روایات آپ کی شہادت اور آپ کے روایات آپ سے مروی ہیں، جن کے قبے اور زیارت گاہیں مشہد کی سرزمین پر بنی ہوئی ہیں۔ بس عزیزوں، میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ امام وطن سے دور تھے۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام اس وقت مسجد نبوی میں تھے۔ اللہ کو منظور تھا کہ باپ کی شہادت کی خبر بیٹے کو دی جائے۔ ایک ہاتف غیبی آئی، اے محمد، اگر تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو تو فوراً خراسان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ امام نے الوداع کہی، جد سے قبر سے رخصت ہوئے، گھر میں آئے، آ کر بابا کی شہادت کی خبر دی، صف ماتم بجھ گئی۔ باعجاز چشم زدن میں آپ خراسان پہنچے، دروازہ بند تھا، خود بھی کھل گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، بیٹے کا انتظار تھا۔ جہیں سے بیٹا آیا، جلدی سے ہاتھ پھیلا دیے، سینے سے لگا دیا۔ ہاں عزیزوں، اسرار امامت تعلیم فرمائے، تبرکات امامت سپرد کیے، اور باپ نے بیٹے کے سامنے دم توڑ دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی۔ ہارون رشید کے مقبرے میں امام علی رضا علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ ہاں، تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے۔ آج امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ عالی شان بنا ہوا ہے۔ بس ایک روایت اور گفتگو تمام۔ چاہنے والی بہن کو بھائی سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ 200 ہجری میں امام گھر سے نکلے تھے اور 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی۔ 3 سال کا زمانہ گزر گیا۔ چاہنے والی بہن مدینے سے چلی، جن کو فاطمہ کہا جاتا ہے، جن کا لقب معصوم قم ہے، جو قم کی سرزمین پر جن کا مدفن ہے، روضہ عالی شان بنا ہوا ہے۔ یہ چلی، ایران کی سرزمین پر پہنچی، لیکن بھائی سے ملاقات نصیب نہ ہو سکی۔ جب قم پہنچی تو کیا دیکھا کہ سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں گھروں پہ، لوگ سوگ بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے کنیزوں سے کہا کہ ذرا دریافت کرو، کیا ان کا بادشاہ مر گیا ہے؟ سب خاموش، کیا جواب دیں؟ بس عزیزو، تاریخ بتاتی ہے چاہنے والے معصومہ کو لے کر ایک مقام پہ، ایک محلے میں آئے جہاں چاہنے والوں کا محلہ تھا، ایک گھر میں قیام فرمایا۔ پھر معصومہ نے پوچھا، کیا تمہارا بادشاہ مر گیا ہے جو یہ تم لوگ سوگ منا رہے ہو؟ چاہنے والوں نے سر جھکا کر جواب دیا، دین و دنیا کا بادشاہ دنیا میں نہیں رہا،
ہاں یہ 23 ذی-القعدہ سن 203 ہجری تھی جب ہمارا 8واں امام اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تب امام یتیم ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کہا کہ دین و دنیا کا بادشاہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ معصومہ سمجھ گئی کہ اب میرا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے، علیل ہوئی، چند دن حیات رہی اور اسی مقام پر آپ کی شہادت ہوئی جہاں قم میں آپ کا عالیشان روضہ ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اے معصومہ، آپ نے اپنے بھائی کی خبر شہادت قم میں سنی، بھائی کی شہادت خراسان کی سرزمین پر ہوئی، آپ نے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ برداشت نہ کر سکیں، ہائے کربلا کی سرزمین پر آئے، ایک بہن کے سامنے اس کا بھائی شہید کیا جا رہا ہے اور جناب زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی، یبنا سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی خدمت کو قبول فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر و مددگاروں میں فرما۔